اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ توبۃ النصوح، یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ خالص توبہ، سچی توبہ کرنا۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اہل ایمان اللہ کی جناب میں خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو جو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی دکھاوے کا پہلو نہ ہو، اس میں کوئی ریاکاری کا پہلو نہ ہو، بس خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے، تو یہ توبۃ النصوح کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اگر تم نے خالص اور سچی توبہ کی، اور تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ، وہ دن قیامت کا دن، اللہ نبی کو اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچی توبہ کریں اور اس دن کی رسوائی سے ہم بچ جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا، واپس مڑنا، لوٹنا۔ جیسے یو ٹرن ہوتا ہے، آپ واپس مڑتے ہیں، تو اس طرح پلٹنا اور واپس لوٹنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف پلٹنا۔ غفلت کی زندگی ہے، اللہ کو انسان بھول گیا ہے، احساس نہیں ہے، تو واپس پلٹنا اس کیفیت میں کہ جس میں اللہ آپ کے دل میں موجود ہو۔ اسے کہتے ہیں استحضار اللہ فی القلب، اللہ دل میں حاضر ہو۔ جب حاضر ہوگا، احساس ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ قدم قدم پر، ہر آن پر مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا انسان گناہ سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا۔ بہرحال انسان ہے تو خطا کاری، انسان بہرحال کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل ہی پاک صاف ہوں، تو انسان خطا کار ہے۔ اور اس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم سارے کے سارے خطا کار ہی ہیں، لیکن وخیر و خطائین توابون، لیکن ان خطا کاروں میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو خطا کار تو سب ہی ہیں، اور ہم سب انسان ہی ہیں، کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، لیکن اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے توبہ کی بار بار قرآن میں تلقین کی جاتی ہے، اور اقبال نے بھی اپنے فارسی اشعار میں کہا ہے کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، توبہ کر تو جیسا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی گناہوں میں ہے، پھر بھی توبہ کر۔ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، اگر تو کافر ہے، اگر تو آگ کا پجاری ہے، اور اگر تو بتوں کی پرستش کرنے والا ہے، تب بھی توبہ کر۔ این درگے ماں درگئے نومیدی نیست، یہ جو اللہ کی درگاہ ہے نا، یہ جو اللہ کا دربار ہے، یہ ناامیدی کا دربار نہیں ہے۔ 100 بار گر توبہ شکستی بازا، 100 دفعہ تیری توبہ ٹوٹ جائے تب بھی 101ویں مرتبہ توبہ کر۔ مطلب اس قدر جو ہے زور دیا گیا ہے کہ تم توبہ کرو اپنی اللہ کی جناب میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، ورنہ مادی اعتبار سے انسان کا جسم ہے، اور اگر انسان خدا نخواستہ زہر پی لے تو 100 مرتبہ بھی توبہ کرے، جسم میں زہر نے تو اپنا اثر دکھانا ہی دیں گا۔ یعنی مادی اعتبار سے کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کا نتیجہ لازماً نکلتا ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے بھی اگر یہ ہوتا کہ بھئی میں نے گناہ اتنے کیے ہیں اور اب میرے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تو انسان مایوس ہو کر شاید خودکشی پر اتر آتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اخلاقی اعتبار سے اس نے
توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ چاہے ساری زندگی تم نے گناہوں میں گزاری ہے، لیکن اگر تم سچی توبہ اللہ کی جناب میں کر لو تو اللہ سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ جو ہے کھلا رکھا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، نافرمانیاں کر کے، برائیاں کر کے، گناہ کما کر اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم توبہ کرو گے اللہ سارے گناہ بخش دے گا، وہ اتنا غفور رحیم ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور شان رحیمی کے لیے بہترین آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ انتقام لینے کے درپے ہوتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے اس سے انتقام کروں۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اگر کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ بہانے نہیں ڈھونڈتا کہ میں اس کو سزا کیسے دوں، اللہ اس کو بخشنے کے بہانے کے لیے ہے، وہ بتاتا ہے کہ تم حج کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تم روزے رکھ لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تم راتیں قرآن کے ساتھ بسر کر لو سارے گناہ معاف کر دوں گا، تم توبہ کر لو سارے گناہ معاف کر دوں گا، تم ماہ رمضان میں خاص طور پہ اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو، خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو وہ تو توبہ کے بہانے جو ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ کسی سے انتقام لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی غفور الرحیم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک کوئی گناہ کرنا ہی نہ، بچہ جمع اور موت تک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتوں کا کام ہے، یعنی فرشتے تو گناہ سے پاک ہیں، اور ساری زندگی گناہ میں ملوث رہا اور گناہ پر اڑا رہا اور اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ اللہ کی جناب میں توبہ کروں، یہ انسان کا کام نہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی جناب میں توبہ کرے، تو یقیناً یہ ہے انسان کا کام۔ تو اصل چیز نہ تو وہ فرشتہ بن سکتا ہے کہ کوئی گناہ کرے ہی نہ، نہیں، انسان تو خطا کار ہے، اور نہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گناہوں پر ملوث ہو اور اڑا رہے کہ بس یہ کام ٹھیک ہے کرتا رہوں، نہیں، بلکہ نادم ہو، شرمندہ ہو، غلطی ہو گئی، اے اللہ بخش دے، تو معاف کر دے، میں آئندہ کے لیے جو ہے سچی توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہے انسان کا معاملہ۔ البتہ انسانوں میں بھی دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ کہ جو گناہوں کے حوالے سے سنجیدہ ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ سنجیدہ ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور وہ شخص کے جو گناہوں کے بارے میں غیر سنجیدہ ہے اور ان کو گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، تو فرمایا یہ فاسق و فاجر ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان المومن، کہ بے شک جو مومن ہوتا ہے، یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل، جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، یخاف ان یقع علیہ، اور اسے ڈر ہو اور خوف ہو کہ یہ پہاڑ مجھ پر گر نہ جائے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں ابھی پہاڑ کے نیچے آ گیا تو مر جاؤں گا، لہٰذا گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ یہ اس کا بوجھ جو ہے اتنا زبردست ہے کہ میں ان کے نیچے دب جاؤں گا، مر جاؤں گا، اس کو احساس ہے اس بات کا۔ اور فرمایا وَأَنَّ الْفَاجِرَ، اور جو فاسق اور فاجر انسان ہے، یرا ذنوبہ کذباب، وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے مکھی ہوتی ہے، مرہ علی انفہ، کہ جو اس کے ناک کے اوپر سے گزر گئی اور اس نے فقال بہ ہکذا، اور اس نے اس مکھی کو اپنے ہاتھ سے اٹھا دیا، یعنی معمولی چیز ہے، مکھی ہے، اڑا دیا، اپنی گفتگو جاری رکھی۔ تو گویا کہ یہ ہے فاسق و فاجر، جس کو اپنے گناہوں کو بہت ہی ہلکا محسوس کرتا ہے، معمولی چیز ہے، اس کی کوئی ایسی مشکل کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں۔ تو بہرحال انسان کو استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار میں بھی ایک سید الاستغفار بھی ہے، وہ بھی حضور نے فرمایا
کہ صبح شام سید الاستغفار کرو، تو بہرحال یہ کہ حضور خود فرماتے ہیں جو اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، رحمت للعالمین ہے، ان سے کوئی گناہ صدور نہیں، معصوم عن الخطا ہے، اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو انسان کو بھی یہ صبح و شام جو ہے استغفار کی تسبیح کرنی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اسی طرح سید الاستغفار کیا ہے، یہ بھی اگر یاد ہو جائے تو بہت ہی عمدہ چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ، یہ یعنی حضور کی طرف سے عنایت ہے کہ تم ایسا استغفار صبح شام کیا کرو۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، خلقتنی، اور تو نے ہی مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرا غلام ہوں، وانا علی عہدک و وعدک، اور میں تیری بندگی کے وعدے اور عہد پر قائم ہوں، مستطاعت ہو، جتنا مجھ سے ہو سکے، جتنا میری استطاعت ہے، میں تیری بندگی کا حق ادا کرتا رہوں گا اور اس وعدے پر قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وہ گناہ جو میں نے مجھ سے صادر ہوئے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس شیطان مردود سے۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، میں اعتراف کرتا ہوں جو تیرے انعامات اور نعمتیں مجھ پر ہیں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، بس مجھے بخش دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ تسبیح، اس کو سید الاستغفار کہا گیا، یعنی استغفار کا بھی بادشاہ ہے جو کہا گیا۔ توبہ کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، وہ اس قدر بلند مقام ہے کہ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اللہ اس کے گناہ بالکل معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہر رات، یہ تو ماہ رمضان کی راتیں ہیں، بڑی قیمتی راتیں ہیں، دن بھی بڑا نعمتوں والا اور رحمتوں کو نزول ہے، ویسے بھی ہر رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رات کے آخری پہر میں آسمان پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم منادی کرو، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی حاجت مانگے اور میں اس کی حاجت قبول کر دوں؟ ہے کوئی اس وقت سونے والوں میں سے کوئی جاگے اور وہ مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی اس وقت کوئی ایسا کہ جو توبہ استغفار کرے اور میں اس کے گناہ بخش دوں؟ تو ہر رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے منادی کرتے ہیں، کوئی ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کہ رہروے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور رحیم ہے کہ ہر رات کو وہ ہے منادی کرتا ہے۔ اور فرقان میں فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، جو شخص توبہ کرے اور ایمان پورا پختہ رکھے اور نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اس سے بڑا غفور رحیم بھی کوئی ہوگا کہ وہ گناہوں کو صرف مٹاتا ہی نہیں کہ آپ کا دامن جو ہے وہ گناہوں کے دھبوں سے پاک صاف ہو جائے، اجلا ہو جائے، بلکہ اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ توبہ کا یعنی اللہ تعالیٰ کا اتنا انعام ہے اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کو ان کے گناہوں کو مٹا ہی نہیں دیتا بلکہ اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے اونٹ پر بدو جو ہے سفر کر رہا تھا، سامان کے ساتھ، کھانے پینے کا سامان بھی تھا اس کا، اور اوپر سفر کر رہا تھا۔ ایک جگہ رکا کچھ آرام کرنے کے لیے، جب آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ نہیں ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ اونٹ کہاں چلا گیا، ادھر دائیں گیا، بائیں گیا، آگے گیا، پیچھے گیا، ٹیلے پر چڑھا، ہر جگہ دیکھا، لیکن اس نے دیکھا دور دور تک اونٹ نہیں۔ اب اس کو احساس ہو گیا کہ اب تو میری موت ہی ہے، نہ میری کوئی سواری ہے اور نہ ہی کھانے کا سامان ہے تاکہ میں کوئی پی سکوں، کچھ کھا سکوں۔ تو موت کے انتظار میں وہ ایک جگہ لیٹ گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اونٹ تو سامنے کھڑا ہے۔
اب اس کی جو فرط جذبات سے نا، خوشی کے جذبات کی بنیاد پر وہ کہنا یہ چاہتا تھا سبحان اللہ، اللہ تو میرا رب تے میں تیرا بندہ، لیکن خوشی سے کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب ہوں. یعنی خوشی سے اس کے منہ سے الٹے الفاظ نکل گئے. حضور فرماتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے، اللہ کو اپنے توبہ کرنے والے بندے سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو یہ توبہ کا مقام ہے، یہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کی نیت کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے اس بندے کے لیے راضی ہو جاتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے. اب ایک واقعہ حضور بیان کر رہے ہیں اور اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضور فرماتے ایک شخص نے 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا بات تو غلط کی ہے اور میں بہت غلط کام کیا ہے، اب اس کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے تاکہ میں بخشا جاؤں. تو وہ ایک عالم کے پاس گیا، ایک یعنی عیسائی رہبر کے پاس گیا. اس نے کہا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیا ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی سبیل ہے، میں بھی بخشا جاؤں. تو اس نے کہا کمال ہے، 99 قتل کر کے کہہ رہے ہو کہ کوئی راستہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی راستہ نہیں. اس نے کہا اچھا. تو اس کو غصہ آ گیا، کہا کہ 99 کی بجائے ایک اور صحیح. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل کر دیا. اب 100 قتل کرنے کے بعد پھر آہستہ اس کو احساس ہوا، پچھتاوا آیا کیا کروں. تو پھر ایک اور عالم کے پاس گیا. اب اس عالم نے پہلے عالم کا اجر دیکھا بھی تھا. اس کو کہا کہ بھائی کوئی ہے سبیل ہے، کوئی میری بخشے جانے کا بھی کوئی چانس ہے. تو اس نے کہا ہاں ایک ہے، وہ یہ کہ تم اس بستی کو چھوڑ دو، یہ بستی ذرا گناہوں سے لبریز بستی ہے، فلاں جگہ ایک ہے میرا مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ لوگ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تم اس کی طرف جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں پر تمہارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر. تو اس نے دل میں ٹھان لی کہ ہاں میں اسی طرف جاتا ہوں، نیت کر لی. اب راستے میں تھا کہ آدھے راستے میں اس کو موت آ گئی. جب موت آ گئی تو رحمت کا فرشتہ بھی حاضر ہو گیا اور عذاب کا فرشتہ بھی حاضر ہو گیا. اب ان دونوں کے درمیان میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ عذاب والے فرشتے نے کہا کہ یہ تو گناہگار ہے، 100 قتل اس نے کی ہیں، اس کا تو میں جہنم میں لے جاؤں گا. رحمت والے نے کہا نہیں، یہ جو چلا تھا تو اس وقت توبہ کی نیت سے چلا تھا، لہٰذا یہ تو میں اس کو لے جاؤں گا، اس کی بخشش کا ذریعہ جو ہے بنے گا یہ چیز. وہ ابھی بحث کے اندر تھے کہ اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا اور اس نے کہا کہ دیکھو جھگڑو نہیں، اس طرح کرو جس جگہ یہ مرا ہے اس کا ناپو کہ پچھلی بستی کے زیادہ قریب ہے یا اگلی بستی کے زیادہ قریب ہے. جس بستی کے زیادہ قریب ہے اس کا انجام وہی ہے. اگر پچھلی بستی کے قریب ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ تو پھر عذاب ہے، اور اگلی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کا انجام یہ ہے کہ اس کو بخش دیا جائے گا. تو انہوں نے ناپا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو ذرا کھینچ کر اس کو اگلی بستی کے قریب کر دیا اور یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا. اور یہ اس لیے بنا کہ اس نے جب سفر اختیار کیا تو اس نیت سے اختیار کیا کہ میں توبہ کی غرض سے اگلی بستی کی طرف جاؤں گا. تو یہ سوچ لیجئے کہ یہ 2 احادیث ہیں جو توبہ کے ضمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توبہ کی اہمیت اور اس کا مقام اور مرتبہ. البتہ توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کن کی توبہ قبول ہوتی ہے. اب مقام اور مرتبہ اور اللہ کی رحمت اور بخشش اور اللہ کی خوشی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ کہ تقاضا یہ ہے کہ کن کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو قرآن میں فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. یعنی اگر بندہ سچی توبہ کرے تو اللہ کے ذمے ہے اس کو قبول کرنا. للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ کہ جو کوئی برا عمل کر لیتے ہیں جہالت میں، نادانی میں، اپنے خواہشات نفس کے تابع ہو کر اور مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر لیا، کوئی غلط کام کر لیا. ثم یتوبون من قریب، اور پھر توبہ فوری کرتے ہیں، قریب میں کرتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں اس کو. فاولئک یتوب اللہ علیہم،
تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ان پر توجہ بھی فرمائے گا. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی انسان جیسے ہی احساس ہو فوری توبہ کرے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں. انسان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بوڑھا ہو کر جو ہے پھر زندگی ختم ہوگی، لیکن انسان کا کوئی پتہ نہیں، کل ہی موت آ جائے، آج ہی موت آ جائے، گھر سے نکلے ایکسیڈنٹ ہو اور اس میں ہی موت آ جائے. تو چونکہ موت کا بے رحم پنجہ کسی وقت بھی انسان کی زندگی کو دبوچ سکتا ہے، لہذا فوری توبہ کرے، ٹالے نہ. اور شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ جب انسان کے دل کے اندر کوئی جذبات توبہ کے اور گناہ کی ندامت اور شرمساری کے آتے ہیں تو اس کو مؤخر کراتا ہے کہ ٹھہر ابھی رک جا، حالی تو جوانی ہے، ابھی تو دنیا کے مزے ہیں، لذتیں ہیں، ان کو حاصل کر لو، ابھی تو کاروبار سیٹ کرنا ہے. ایک دفعہ کاروبار سیٹ ہو جائے، ایک دفعہ تمہاری بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، بچیوں سے فارغ ہو جاؤ، پھر توبہ کر لینا. پھر کون سا تم جو ہے وقت جا رہا ہے، بڑھاپا آ جائے گا تو پھر حج بھی کر لینا، عمرہ کر لینا، توبہ کر لینا. تو شیطان چاہتا ہے کہ وہ جو مومنٹ ہے جس میں انسان کو احساس ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ ذرا مؤخر کر دیا جائے، پھر میں اس کو قابو کر لوں گا، یہ ڈھیلا ہو جائے گا، اور یہی اس کا کام ہے. لہٰذا فرمایا فوراً توبہ کرو، تمہیں اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب ہو جو ہے زندگی کا خاتمہ ہو جائے. لہٰذا اگر جوانی بھی ہے تو یہ مت سمجھو کہ جوانی ہے ابھی تو جوانی کے مزے اٹھا لیں، بعد میں بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا پھر توبہ کر لیں. تو اصل میں فوری توبہ انسان کر لے. اقبال کہتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جو جوانی میں توبہ کرتا ہے یہ تو طریقہ جو ہے، یہ روش جو ہے یہ پیغمبروں کی روش ہے. وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بوڑھا جو بھیڑیا بھی ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا پرہیزگار ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں اسے پتا ہے اب تو نہ توانائی ہے، نہ قوت ہے، نہ کوئی کرنے کی آرزو اور امنگ ہے. تو بڑھاپے کے اندر ظالم بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار ہو جاتا ہے. اصل تو جوانی میں اگر توبہ کر لو تو یہ انبیاء کی روش ہے اور انبیاء کا طریقہ ہے. اور کن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا؟ کن کی کرتا ہے؟ جو فوری توبہ کریں. اور جو فوری توبہ کریں اللہ فرماتا ہے یہ توبہ میں قبول کرنا میرے ذمے ہے. اور کن کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا کہ جو ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں. نافرمانی بھی ہے، بغاوت بھی ہے، سرکشی بھی ہے، کرتے رہتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ کھڑی ہوتی ہے، یعنی یہ کہ وہ اب دیکھتے ہیں اب تو موت کا وقت ہے، قال انی تبت الآن، وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا ان کی توبہ میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ انہیں احساس تو ہوا لیکن توبہ نہیں کی، فوری توبہ نہیں کی، کرتے گئے ٹالتے گئے، توبہ کو مؤخر کرتے رہے، اور جب موت کا وقت آیا تو کہا اب میں توبہ کر دوں. فرعون کا بھی یہی معاملہ تھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا الآن، اب توبہ کرتا ہے، اب کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو تیری موت کا وقت ہے. لہٰذا جب موت کا وقت آ جائے، اور حضور نے فرمایا جب موت کا گھنگرو انسان کے گلے میں بولنے لگ جائے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور چونکہ موت کا انسان کو پتہ نہیں، لہٰذا جیسے ہی احساس ہو فوراً اللہ کی جناب میں توبہ کرو. تو بہرحال جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور اسے احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط کام میں کر رہا ہوں اور مؤخر کرتا رہتا ہے تو اس کا دل جو ہے نا وہ سخت ہو جاتا ہے، گویا اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. اب دل کا سخت ہونا کا مطلب ہے، دیکھیے زمین اگر سخت ہو نا، اور کسان اگر سخت زمین پر بیج ڈالے گا تو بیج نہیں ہوگے گا. کسان ہمیشہ پہلے ہر چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے تاکہ پانی جو ہے نیچے تک بیج تک پہنچے اور اس کی نمو کے اندر جو ہے وہ حرکت پیدا ہو، لہذا تب وہ فصل اگتی ہے. اسی طرح دل نرم ہو، عاجزی ہو، اللہ کو یاد کرے، روئے،
गिड़गिड़ाए, अपने आप को नीचा करे, परेशान हो, नादिम हो, शर्म आए, तो ये दिल नरम है। जब दिल नरम है तो अल्लाह तौबा कबूल की तौफीक दे देता है। लेकिन जब गुनाह करता रहता है तो यूं समझिए कि जैसे गुनाह के धब्बे दाग दिल के ऊपर पड़ते रहते हैं, नतीजा यह कि दिल सख्त हो जाता है। अब सख्त हो गया तो अब अल्लाह की रहमत उसके अंदर पियर्स नहीं कर सकती, और इस तरह वो अल्लाह की तौफीक से महरूम हो जाता है। तो लिहाजा इंसान को जिस तरह एहसास हो फौरन अल्लाह की जनाब में तौबा करे। अलबत्ता तौबा की शराइत हैं। तौबा की शराइत ये है कि सबसे पहले तो इंसान वाक़तन नादिम और पशेमान हो। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आता है कि अल्लाह ने फरमाया इस बाग में रहो, खाओ पियो, जो मर्जी जो है मजे से रहो, हाँ एक दरख्त है उसका फल नहीं खाना, बस एक दरख्त है, बाकी सारे को। तो शैतान ने उनको बहला फुसला कर वो फल खाने पर मजबूर कर दिया, फल खा लिया। तो एकदम से एहसास हो गया कि हमने तो बहुत गलत काम किया। अल्लाह ने एक दरख्त रोका था, इतने दरख्त हैं, मैंने जो है ये गलत काम क्यों किया। लिहाजा फौरन नादिम हुए, पशेमान हुए, और फिर अल्लाह ने पशेमानी के उनको अल्फाज भी सिखा दिए कि मुझसे इस तरह मांगो कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए रब हमारे, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, वल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर तैं साकू न बख्शा ते माफ न कीता असा ता घाटे च हो वैसू, असा ता खसारे च रह वैसू, अल्लाह सही बख्श दे, माफ कर दे। तो ये अल्फाज भी अल्लाह ने खुद सिखाए। क्यों? अंदर नादिम थे, पशेमानी थे। वो शायर कहता है मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक के इंफियाल के, यानी मुझे पशेमानी और नादिम इतना मैं ज्यादा हुआ कि मेरे माथे पर पसीना आ गया। तो अल्लाह को वो पसीना भी जो है ना मोती के कतरे लगकर अल्लाह ने चुन लिए। तो गोया के पहली चीज है कि इंसान वाकईतन अपने गलत काम पर शर्मिंदा हो, दिल से शर्मिंदा हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप जो है किसी को बताने के लिए रियाकारी का पहलू आ जाता है। इंसान रात को उठकर अल्लाह के सामने आजिज़ी करे, गिड़गिड़ाए और जो है तौबा की दरख्वास्त करे और कहे कि अल्लाह मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ, पशेमान हूँ, मुझसे ये गलत हो गया, इंसान हूँ, कमज़ोरियाँ हैं, कर बैठा हूँ, अब मुझे एहसास हुआ है मैंने बहुत गलत काम किया, मेरी ज़िंदगी गलत रुख पर गुजर गई है, ए अल्लाह मुझे एहसास हो गया, तो मुझे बख्श दे। तो पहली चीज़ है नादिम और पशेमानी। दूसरी चीज़ है कि उसके साथ जो भी बुरा गुनाह अगर कोई गलत काम है तो उसको छोड़ दे फौरन, ये नहीं कि टालता रहे। और वही टालने वाली बात के फिर जब बूढ़े हो जाएंगे फिर देख कर लेंगे। तीसरी ये कि फिर आइंदा के लिए एक अज़म हो अंदर कि आइंदा जानते बूझते हुए ये काम नहीं करूंगा। उस वक्त कम से कम ये अल्लाह के साथ इंसान सिंसियर हो, एक संजीदा हो कि अल्लाह मैं तौबा कर रहा हूं और अब ये काम भी छोड़ रहा हूं और आइंदा ये काम नहीं करूंगा। हाँ अल्लाह इंसान हूं, हो सकता है जज्बात की राह में बहकर और मगलूब होकर फिर मुझसे गलती हो जाए, तो ये अलग हो सकता है, लेकिन इस वक्त आई एम वेरी सिंसियर और मैं आइंदा जानते बूझते हो ये काम नहीं करूंगा। तो ये तीसरी चीज शर्त है। और चौथी शर्त हुजूर ने फरमाई कि अगर किसी का हक मारा है, हकूकुल इबाद में फरमाया पहली 3 शर्तें पूरी कर लो तो अल्लाह बख्श देगा, लेकिन हकूकुल इबाद की शर्त वो मैं नहीं बख्शूंगा, वो बंदे के साथ जिसके साथ ज्यादती की है उससे बख्शवाओ। किसी का हक मारा है, किसी को गाली दी है, किसी को तोहमत किसी पर लगाई है, किसी के साथ ज्यादती की है, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह किया है, तो उससे माफी मांगो कि भाई मैंने आपके साथ ज्यादती की है या मैंने आपका हक मारा है, और हक मारा है तो हक वापस लौटाओ। जमीन का कोना मारा है तो जमीन का कोना वापस लौटाओ। और अगर नहीं कर सकते कि अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है तो फिर कम से कम उससे माफी मंगवाओ, माफी मांगो कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि अब। तो अगर वो माफ कर दे तो वो बहरहाल ये चाहे अब माफी मांगो या हक लौटाओ, ये बात बहरहाल हुकूकुल इबाद के ज़िम्मन में अल्लाह ने फरमाया कि ये काम तो बहरहाल होगा। तो ये है तौबा की शराइत कि इंसान नादिम हो, पशेमान हो, छोड़ दे और अज़्म मुसम्मम हो कि आइंदा जानते बूझते ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं इनफरादी तौबा के एतबार से।
میں ایک فرد ہوں، آپ ایک فرد ہیں، ہم اپنے اندر باطن میں جھانکتے ہیں، غور کرتے ہیں ہم نے یہ غلط کام کیا، تو ظاہر بات ہے انفرادی جرائم کا جواب وہ انفرادی توبہ ہی ہے۔ لیکن ایک ہے کسی قوم کے اجتماعی گناہ، تو اس کے لیے اجتماعی توبہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اجتماعی گناہ کی بنیاد پر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ کہ جو نیک ہیں، جو برے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اس کے اندر وہ جو ہے وہ پسے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اور بچو اس فتنے سے جو خاص طور پر صرف تم میں سے ظالموں پر ہی نہیں آئے گا، یعنی پھر اس کے اندر جو بے گناہ لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ لہذا اجتماعی گناہوں کے لیے اجتماعی توبہ درکار ہے۔ اس وقت جو ہمارے اس وقت ملکی حالات ہیں، چاہے وہ خارجی ہیں یا وہ داخلی حالات ہیں، داخلی حالات یہ ہیں کہ ملک آلریڈی آدھا ہو چکا ہے، 2,1971 میں آدھا ملک ٹوٹ گیا۔ دوسرے جو اس وقت ملک ہے، سب سے بڑا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہم ایک غلام قوم بن چکے ہیں، IMF کے چنگل میں پھنس چکے ہیں اور سود کے اندر پھنس چکے ہیں۔ 130 ارب ڈالر، بلین ڈالر، ایک بلین ڈالر کے لیے ہم جو ہے لوگوں کے بھیک مانگتے ہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ 130 بلین ڈالرز کے مقروض ہیں، تو غلام نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ خود وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی جب پیسے مانگنے جاتے ہیں تو پھر ان کی کچھ ناپسندیدہ باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں، تو ماننی پڑتی ہے، پھر وہ عام ٹوسٹنگ کرتے ہیں، ہمارا یہ کام بھی مانو، یہ بھی مانو، اسرائیل کو تسلیم کرو، فلاں کو تسلیم کرو، یہ بھی کرو، اور فلاں کی مدد نہ کرو، فلاں کی مدد کرو، کیونکہ ہم مقروض قوم ہیں اور ہم غلام قوم ہیں۔ اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے اب ظاہر بات ہے جب IMF کا ڈنڈا آتا ہے کہ بھائی پیسے بھی دو، پیسے لیے تو اب دو، اور ساتھ سود سمیت دو، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کو مہنگا کرو، پیٹرول کو مہنگا کرو، بجلی کو مہنگا کرو، ٹیکس بڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ نتیجہ یہ کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو آپ کی کاروباری سرگرمیاں سست پڑتی ہیں۔ کیوں؟ جب بوجھ پڑتا ہے ٹیکسز کا، بوجھ پڑتا ہے مہنگائی کا، وہ چیز جو پہلے سستے داموں بک جاتی تھی اب مہنگے داموں بکے گی، تو ظاہر بات ہے کہ لوگ جو ہے مہنگی چیز سے اعتراض کرتے ہیں۔ لہٰذا کاروباری سرگرمیاں جو ہے نا وہ سست پڑتی ہیں، نتیجہ بے روزگاری ہوتی ہے، ملیں بند ہوتی ہیں، بے روزگاری ہوتی ہے، آپ کا ہنرمند انسان وہ پاکستان چھوڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ پھر کرپشن ہمارے خون کے اندر جو ہے وہ جتنا بھی قرض لیتے ہیں اس کے اندر وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ 5,000 ارب کی جو ہے وہ IMF نے کہا کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، خود IMF نے کہا 5,000 ارب، کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو کرپشن ہمارے جو ہے، پھر یہ ہے کہ ہمارا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان، اور اب افغانستان کے ساتھ دو بدو جنگ بھی شروع ہو گئی۔ پھر یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی انتشار بھی ہے اور اخلاقی زوال بھی ہے، عریانی، فحاشی، بے حیائی، یہ چیزیں بھی اپنے جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہیں۔ پھر بسنت کا تہوار جو 25 سال سے بند تھا، ہم نے اس کو جو ہے دوبارہ شروع کر دیا، اور اس میں جو ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کی نظر کہ چھتوں پر چڑھ کر گانے لگا کر، میوزک لگا کر، ڈھول دھمکا اور جو ہے بے حیائی کے مناظر جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں۔ پھر اسراف اور تبذیر، قوم قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور آپ 40 ملین ڈالر کے جو ہے آپ جہاز لے رہے ہیں، وزراء کے لیے نئی نئی گاڑیاں لے رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے داخلی حالات ہیں۔ خارجی حالات بھی آپ کے سامنے کہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ نے جس طرح ایران پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، وہ پورا خطہ اس وقت لگتا ہے کہ اپنی آگ میں لپٹ جائے گا۔ افغانستان کے ساتھ، افغانستان ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، عرب ممالک ہیں، تو یہ سارا خطہ اس وقت جو آگ کے اندر جل رہا ہے، لہٰذا اس کے اثرات اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ جو ہے وہ یہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ حالات بھی بڑے، اور پھر ہمارے دونوں جو ہیں بارڈرز، وہ دونوں بارڈر جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ ایک طرف افغانستان کے ساتھ جنگ ہے، دوسری طرف بھارت جو
इसने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, और वो आबी जारहिद कर रहा है आपका पानी रोकने के लिए। आपके दरियाओं पर जहां पर उनका मुआहदा था कि इन पर डैम नहीं बनेगा, वो डैम बनाया जा रहा है, आपके पानी को रोक रहा है सब। जब मौका आता है खोल देता है ताकि सैलाब आ जाए, और जब मौका आता है रोक लेता है ताकि आप जो है वो कहत की सूरत में हम जरा। तो ये कैफियत है। फिर ग्रेटर इसराइल का नक्शा जो है वो अपनी तौसीह के लिए वो कहते हैं कि ईरान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही पाकिस्तान, एक मुल्क है मुसलमान जिसके पास एटमी हथियार हैं, लिहाजा इसको जो है खत्म करो। ये हैं हालात जो हमारे हैं, लिहाजा इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। इज्तिमाई तौबा कैसे हो? इज्तिमाई तौबा का तरीका है, पहले तो इनफरादी तौबा होना। जाहिर बात है, लोगों को कहा जाए कि अल्लाह की जना, और माह रमजान की ये मुबारक सातें हैं और बेहतरीन जो है अल्लाह की नायात हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की जनाब में तौबा करो, गुनाह को छोड़ो, सूद को छोड़ो, बेहयाई को छोड़ो, उरियानी फहाशी को छोड़ो, बेपर्दगी को छोड़ो, इसराफ और तब्जीर को छोड़ो, जुआ और शराब को छोड़ो इन चीज़ों को, और इस्लामी तालीमात पर कारबंद हो। अल्लाह के कुरान में जो अहकामात हैं उस पर कारबंद हो। बंदा मुसलमान बनेगा तो अल्लाह की जनाब में कबूल होगा। तो मुस्लिम बनो, मुसलमान बनो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। लिहाजा ये तो है उस इज्तिमाई तौबा का पहला हिस्सा कि तुम खुद सच्चे मुसलमान बनो और गुनाह की चीजों को, नाफरमानी की चीजों को तर्क कर दो, छोड़ दो। दूसरा इसका लिए है कि अब चूंकि इज्तिमाई मामला है, लिहाजा जैसे तुम मुसलमान बनकर अल्लाह को राजी कर सकते हो, इस मुमलिकत को भी एक इस्लामी मुमलिकत बनाओ और इसको एक फलाही इस्लामी मुमलिकत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करो। अपनी वक्त है, अपनी सलाहियतें हैं, अपनी जो भी अल्लाह ताला ने आपको जो भी कुव्वतें और ताकतें दी हैं, इस काम में लगाओ और खपाओ और अल्लाह के दीन को आगे पहुंचाने वाले बनो। अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए तन मन धन और इसमें लिए कोशिश, इसार, कुर्बानी करो। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो इस काम के लिए अगर करोगे और मिलकर, जाहिर बात है 100% तो कभी ऐसा होता नहीं। हुजूर की जिंदगी में जब 100% तौबा नहीं करने वाले, जाहिर बात है कि आपने 13-14 बरस मक्के में इस्लाम की दावत दी, 150 के करीब अफराद ईमान लाए, बाकी तो सारे वही थे, उन्होंने तो कोई नहीं की। तो 100% तो कभी भी जो है कबूल नहीं करता। हाँ, लेकिन मोतद बेतादाद ऐसी लोगों की जो अपने वजूद पर इस्लाम करके और इस पाकिस्तान में, अपने मुल्क में इस्लाम के एहया के लिए और दीन के गलबे के लिए, दीन की दावत के लिए तन मन धन लगाएं, खपाएं और कोशिश करें, तो यकीनन मुनज़्ज़म हो और इस काम के लिए पुरअमन तौर पर जिद्दोजहद करें, मुनकरात के खिलाफ करें, तो यहां पर इस्लामी निज़ाम कायम हो सकता है। और अगर कायम हो जाए और निज़ाम बदल जाए तो समझिए तौबा कबूल हो गई। और अगर ना भी हो, असल मामला तो ये, अगर इस्लामी निज़ाम कायम ना भी हो, जैसे 1,24,000 पैगंबरों ने भी कोशिश की लेकिन कोई कर नहीं सका, तब भी जो लोग इस काम में लगेंगे, इस जिद्दोजहद में लगेंगे, तन मन धन लगाएंगे, उनकी निजात का परवाना अल्लाह ने लिख दिया है। और ये कुरान मजीद की आयात हैं सूरह आराफ के अंदर कि एक बस्ती थी, बस आखिरी आयात बयान कर रहा हूं। एक बस्ती थी जो एक दरिया के किनारे थी और वो मछलियां पकड़ते थे, जो यहूदियों की एक बस्ती थी। अच्छा, उनके यहाँ चूंकि हफ्ते का दिन बड़ा मुबारक दिन, जैसे हमारे यहाँ जुम्मा का दिन मुबारक होता है, तो उनका हफ्ते का दिन मुबारक था। तो अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़नी, इबादत करनी है। बाकी दिन तुम जो है वो ठीक है मछलियां पकड़ो, अपनी जो है माश के लिए जिद्दोजहद करो। अच्छा, मछलियों को भी कुछ एहसास हो गया कि हफ्ते के दिन जो है ये हमें नहीं पकड़ते, तो बड़ी नुमायां होकर मछलियां जो है ना हफ्ते के दिन उनके सामने जो है उछल उछल कर जो है उनके दिल बहलाती थी। तो इन्होंने कहा कि ये काम तो बड़ा खराब है, और वैसे भी अल्लाह ने कहा है कि इतवार हफ्ते का दिन, इबादत के दिन में मछलियां नहीं पकड़नी। तो उन्होंने हीला ये बनाया कि उसके करीब जो है वो खंदकें खोलकर और नालियों के जरिए से पानी उसमें जमा कर दिया। हफ्ते के दिन जब मछलियां आती थी तो वो पानी छोड़ देते थे और वो तालाब के अंदर मछलियां बंद हो जाती थी, और पकड़ते थे इतवार को, कहते थे देखो हमने हफ्ते को नहीं पकड़ा, हम इतवार को पकड़। ये हीला उन्होंने किया।
اب اس میں 3 قسم کے گروہ ہو گئے. ایک وہ تھا جو اس کام میں ملوث تھا، جو یہ کام کر رہا تھا اور ہیلا بنا کر کام کر رہا تھا. دوسرے وہ تھے جنہوں نے کہا ان لوگوں کو کہ جو یہ کام نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ یہ کام مت کرو. درمیان والے لوگ جو تھے نا، وہ نہ کرتے تھے نہ کچھ کہتے تھے. انہوں نے ان نیک لوگوں سے کہا کہ ان کو خام خواہ تم جو ہے نصیحت کر رہے ہو، انہوں نے ماننا کوئی نہیں، یہ ڈھیٹ ہیں، انہوں نے منہ پر ملی ہوئی ہے، یہ نہیں باز آئیں گے، اپنا وقت ضائع نہ کرو. تو انہوں نے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا دیکھو ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن جب ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کوشش کی تو معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کے سامنے معذرت تو پیش کر سکیں کہ ہم نے کوشش بہرحال کی، ہم نے روکا ان کو. اس سے معلوم ہوا کہ نہی منکر کا پہلو یہ بہت اہم ہے. تو معذرۃ الی ربکم. اور دوسری بات یہ کہی کہ کیا پتا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے اور یہ متقی پرہیزگار بن جائیں اور ڈرنے والے بن جائیں. تو ہم تو اس لیے اس 2 بنیاد پر جو ہے کر رہے ہیں. تو اللہ نے آخر میں فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو جب انہوں نے بھلا دیا ان تعلیمات کو جس کے ذریعے سے ان کو تلقین کی گئی تھی، یعنی انہوں نے کچھ نہ سنا اور کام کرتے رہے، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی ان کو کہ جو صرف روکتے تھے برے کام سے، ان کو صرف بچایا اللہ نے. جب عذاب آیا، اور عذاب کیا آیا، اللہ نے ان کی شکل بندروں جیسی کر دی اور وہ بندر بن کر پھر روتے تھے اور کچھ دنوں کے بعد ہلاک ہو گئے. تو اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا کہ جو لوگوں کو منکرات کے حوالے سے تنبیہ کرتے تھے اور روکتے تھے، اور صرف ان کو اللہ نے بچایا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور جو ظالم تھے گناہگار تھے باقی، ہم نے ان کو اس بڑے برے بدترین عذاب میں پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ بڑے نافرمان تھے. تو لہٰذا اس بات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارا کام ہے سمجھا دینا، بتا دینا. لہٰذا اس کام کے لیے تن من دھن لگا دینا، چاہے ہو اسلام غالب ہو یا نہ ہو، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. ہو جائے گا تو سمجھو قوم کی توبہ قبول ہو گئی، نہیں بھی ہوگا جو کام کرنے والے ہیں ان کو اللہ بچا لے گا آخرت میں. تو اس کے حوالے سے ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اجتماعی توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس مملکت کو ایک اسلامی مملکت بنانے کے لیے اپنا تن من لگائیں کھپائیں، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں. دعا بہت بڑی چیز ہے. حضور نے فرمایا دعا تو تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے. مطلب تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ ان کو عذاب ملے گا، تو اگر دعا اگر کرے تو اللہ بعض اوقات دعا سے تقدیر بھی بدل دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو دعا تو ایسی ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا کون ہے جو اس پریشان حال کی دعا کا جواب دیتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے. تو پریشان حال جو ہوتا ہے مضطر اس کو کہتے ہیں، انتہائی پریشان کی حالت میں جب اللہ سے مانگتا ہے، بھلا کون اس کی دعا کو ٹالتا ہے. اور جب وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. ہاں البتہ دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، محنت بھی ہو، کوشش بھی ہو، اور ساتھ ساتھ سچی توبہ بھی ہو، تاکہ ہم صرف اپنی توبہ نہیں بلکہ اجتماعی توبہ کا ذریعہ بن جائیں، اور اس قوم پر، اس مملکت پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.